قبولیت کے حوالے سے، آداب کے حوالے سے بیان کرتے ہوئے ضمناً یہ بات ہوئی کہ آنے والے دنوں میں انشاءاللہ اس پر مستقل ہم ایک موضوع پورا رکھیں گے۔ اسی حوالے سے ہمارا آج جو ہے نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی ذات مقدسہ پر درود و سلام پیش کرنے کے حوالے سے چند ایک معروضات آپ کے گوش گزار کروں گا۔ اللہ تعالی جل مجدہ الکریم نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بے شک اللہ تعالی عز وجل اور اس کے سب فرشتے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے رہتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی ان پر درود بھیجا کرو اور خوب سلام بھیجا کرو۔ اگر اس آیت کی تشریح اور توضیح میں مفسرین کے اقوال پیش کیے جائیں تو مفسرین نے یہاں تک لکھا کہ یہ وہ شرف اور کرامت ہے، بزرگی، کرامت بمعنی بزرگی، یہ وہ شرف و کرامت ہے جو اللہ نے ہمیں سوائے امت محمدیہ علی صاحبہ الصلاۃ والتسلیم کے کسی اور کو عطا نہیں فرمائی۔ کسی اور امت کو یہ مقام و مرتبہ نہیں ملا جو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کریم علیہ السلام کی امت کو مقام و مرتبہ دیا کہ میں یہ کام کر رہا ہوں، تم بھی یہ کام کرو۔ اتنا بڑا مقام و مرتبہ۔ اب اس حوالے سے میں آنے والے جب جمعے آئیں گے تو اس میں پھر مزید اس کے اوپر ہم ذکر کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر جو فرمایا آج ہم صرف وہ سمجھیں گے اور وہ پڑھیں گے۔ سنن نسائی کی حدیث اس وقت آپ کے سامنے ہے، 1297 نمبر ہے سنن نسائی کا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ اس کو روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صلی علیہ صلاۃ واحدہ، کہ جو مجھ پر ایک بار درود پڑھے، ایک بار درود بھیجے، صلی اللہ علیہ 10 صلوات، اللہ تعالیٰ اس پر ایک نہیں، 2 نہیں، 3 نہیں، 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ وحطت عنہ 10 خطیئات، اللہ تعالیٰ اس کی 10 خطائیں معاف فرماتا ہے۔ ورفعت لہ 10 درجات، اللہ تعالیٰ اس کے 10 درجات بلند فرماتا۔ یہاں یہ ذہن میں رکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ جل وعلا کی ایک رحمت ہی ساری دنیا کے لیے کافی ہے، اور وہ حدیث ہم نے کئی بار پڑھی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب اللہ تعالیٰ نے رحمت کو پیدا کیا تو اس کے 100 حصے کیے، ایک حصہ اللہ نے پوری دنیا پر نازل کیا، اولین و آخرین، اس ایک حصہ رحمت کا اثر اس دنیا میں بسنے والے انسان تو انسان رہے، جانوروں پر بھی یہ اثر ہوا کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب مادہ اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے تو اپنی ٹانگ پیچھے کر دیتی ہے کہیں میرے بچے کے سر پر نہ لگ جائے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی ایک رحمت کا یہ اثر ہے، انسان تو انسان، جانور بھی اپنے بچوں سے پیار کرتے ہیں، کل قیامت میں اللہ تعالیٰ وہ 99 رحمتیں بھی لے آئے گا۔ جو ایک رحمت دنیا پر نازل کرے تو اس کا یہ اثر، تو جب وہ 99 خود لے کر آئے گا تو وہ کتنا مہربان ہوگا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ایک بار مجھ پر درود پڑھنے والے پر اللہ تعالیٰ 10 رحمتیں نازل کرتا، جس کی ایک رحمت کی وسعت یہ ہے، وہ قرآن میں کیا فرمائے کہ میری رحمت ہر چیز سے زیادہ وسیع، میری رحمت ہر چیز سے زیادہ وسیع۔ 10 رحمتیں اللہ تعالیٰ جل وعلا نازل فرماتا، 10 گناہ معاف فرماتا، 10 درجات بلند فرماتا۔
پھر صحیح مسلم کی حدیث ہے، صحیح مسلم کی 408 نمبر ہے، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی علیہ واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرہ، کہ جو مجھ پر ایک بار درود بھیجے اللہ تعالیٰ اس پر 10 بار رحمتیں نازل فرماتا۔ ایک بار درود کی ہم کیا کرتے ہیں؟ اللہم صلی علی محمد، اے اللہ رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ تو ہم نے ایک رحمت کی دعا کی، وہ بھی اللہ کے حضور کہ اے اللہ تو نازل فرما۔ اللہ تعالیٰ کو یہ جملہ اس قدر پسند ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ دعا مانگنے والے پر 10 رحمتیں نازل فرماتا۔ پھر آگے چلیں، مستدرک حاکم کی 2019 نمبر حدیث اور بہت کمال کی روایت ہے، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا انی لقیت جبریل علیہ السلام فبشرنی، میری ملاقات ہوئی حضرت سیدنا جبریل امی علیہ السلام سے، جبریل امی علیہ السلام مجھے ملے اور مجھے خوشخبری دیتے، مجھے خوشخبری کیا دی؟ ان ربک یقول، اے حبیب کریم آپ کا رب عز و جل ارشاد فرما رہا ہے من صلی علیک صلیت علیہ ومن سلم علیک سلمت علیہ، جو آپ پر درود رحمت کی دعا کرے گا میں اس پر رحمت نازل کروں گا، جو آپ پر سلام بھیجے گا میں اس پر سلام نازل کروں گا۔ جب میں نے یہ جملہ سنا اللہ کے نبی فرماتے ہیں فسجدت للہ شکرا، میں اللہ کے حضور سجدہ شکر میں چلا گیا، میں اللہ کے حضور سجدہ شکر میں چلا گیا کہ اے باری تعالیٰ یہ مقام و مرتبہ کہ جو مجھ پر ایک بار رحمت کی دعا کرے تو بھی اس پر رحمت نازل فرمائے، جو مجھ پر سلام بھیجے تو اس پر سلام بھیجے۔ اب ہم محتاج ہیں، سراپا محتاج ہیں، ہمارا ایک ایک بال محتاج ہے، ایک ایک روحاں محتاج ہے اللہ کی رحمت کا، اللہ کے سلام کا۔ تو ہمیں آسان سا نسخہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا کہ مجھ پر رحمت کی دعا کرو گے اللہ تم پر رحمت نازل کرے گا، مجھ پر سلام بھیجو گے اللہ تعالیٰ تم پر سلام بھیجے گا۔ اب یہ جملہ ہمیں ایک اور پیغام دیتا ہے، ایک اور پیغام ہمیں یہاں سے ملتا ہے جو حدیث کا آخری ٹکڑا ہے فسجدت للہ شکرا، کہ جب کوئی انعام، جب کوئی رحمت ہمیں اللہ تعالیٰ جل وعلا کی بارگاہ سے ملے تو ہمیں بھی اس کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہونا چاہیے، ہمیں بھی اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہونا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس معاملے میں ہمیں محبوب کریم علیہ السلام کا اسوہ حسنہ بھی عطا فرمایا کہ جب میری نعمت نازل ہو، میری رحمت تمہیں میسر آئے تو تم نے اس کا شکر ادا کرنا ہے سجدے کی صورت میں، سجدہ کرو گے شکر ادا ہو جائے گا، سب سے بہترین طریقہ ہے شکر ادا کرنے کا۔ آگے چلیں تو اس سے آگے جامع ترمذی کی ایک حدیث ہے 2457، اس روایت کو یاد کر لیں، یہ روایت بہت اہم ہے اور بہت شاندار روایت ہے۔ حضرت ابی بن کعب کہتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا ذہب ثلث اللیل قام، جب رات 3/3 گزر جاتی تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہوتے اور کہتے ہیں لوگو اذکر اللہ اذکر اللہ، اللہ کو یاد کرو، اللہ کو یاد کرو، جاءت الراجفہ تتبعها الرادفہ، وہ کھڑکھڑانے والی آ گئی ہے، کھڑکھڑانے والی آ گئی ہے، موت اپنے سارے لاؤ لشکر کے ساتھ آ گئی ہے، موت اپنے سارے لاؤ لشکر کے ساتھ آ گئی ہے۔ تو حضرت ابی کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا انی اکثر الصلاۃ علیک فکم اجعل لک من صلاتی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے وظیفے کا اکثر حصہ میں آپ پر درود پڑھتے ہوئے گزارتا ہوں،
بہت سارے وظائف ہیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمائے، بہت ساری دعائیں ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمائے کہ میں اکثر آپ پر درود پاک پڑھتا ہوں تو میں کتنا درود پڑھا کروں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا فَكَمْ أَجْعَلُ لَكَ مِنْ صَلَاتِي، میں کتنا آپ کے لیے وہ جو میں درود پڑھتا ہوں اس کو کتنا حصہ اس کا مقرر کروں؟ فَقَالَ مَا شِئْتَ، اللہ کے نبی علیہ السلام ہے جتنا تمہارا جی چاہے۔ تو میں نے عرض کی الربع، چوتھائی حصہ، کہ میں جتنا بھی اللہ تعالیٰ کا فرض عبادات کے بعد میں جو وظیفے کرتا ہوں، جو بھی اوراد و وظائف کرتا ہوں اس کا چوتھائی حصہ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ما شئت، جو تیرا جی چاہے، فإن زدت فهو خیر لک، اگر اس سے زیادہ کر لے گا تو تیرے لیے بہتر ہوگا۔ میں نے عرض کی النصف، آدھا کر لوں کہ جتنا حصہ وظیفے کرتا ہوں، جتنا وقت وظیفے میں گزارتا ہوں، آدھا وقت جو ہے وہ درود پاک پڑھوں گا۔ فرمایا ما شئت فإن زدت فهو خیر لک، بہتر ہے جتنا تیرا جی چاہے، لیکن اگر اس سے بھی زیادہ کرے تو تیرے لیے بہتر ہے۔ تو میں نے عرض کی فالثلثین، اب میں جو 2/3 ہے وہ 2/3 آپ پر درود پاک پڑھوں گا۔ فرمایا جو تیرا جی چاہے، لیکن اگر اس سے بھی زیادہ کر لے تو تیرے لیے بہتر ہے۔ میں نے کہا اجعل لک صلاتی کلھا، میں صرف درود ہی پڑھا کروں گا اپنی وظائف میں اپنے وظائف میں صرف درود ہی پڑھا کروں گا اور کچھ نہیں پڑھوں گا۔ فرمایا اذن تکفی ہمک ویغفر لک ذنبک، پھر تو تیرے سارے غموں کے لیے وہ درود کافی ہو جائے گا، تیرے سارے غم دور کرنے کے لیے وہ درود کافی ہو جائے گا۔ اور اگلا جملہ یہ ہے ویغفر لک ذنبک، پھر وہ تیرے غموں کا تو مداوع ہوگا ہی ہوگا، تیرے گناہوں کی معافی کا ذریعہ بھی بن جائے گا۔ اس حدیث کو پھر دیکھیں، اللہ کے نبی علیہ السلام سے وہ عرض کرتے ہیں میں اکثر درود پڑھتا ہوں، کتنا مقرر کروں؟ چوتھائی مقرر کر لوں کہ چوتھا حصہ جو ہے میں وہ آپ پر درود پڑھا کروں گا؟ فرمایا بہتر ہے جتنا تیرا جی چاہے، لیکن اگر اس سے زیادہ کرے تو تیرے لیے بہتر ہے۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں جی آدھا حصہ، فرمایا جو تیرا جی چاہے لیکن اگر اس سے بھی بڑھا لے تو تیرے لیے بہتر ہے۔ وہ عرض کرتے ہیں جی میں اب 2/3 جو ہے وہ درود پڑھا کروں گا۔ فرمایا جو تیرا جی چاہے، اس سے بھی زیادہ کر لے تو تیرے لیے بہتر ہے۔ وہ کہتے ہیں جی میں سارا وقت ہی درود پڑھا کروں گا۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو آخری مجدہ سنایا وہ بڑا اہم ہے، اذن تکفی ہمک، تب تو تیرے سارے غم دور ہو جائیں گے، تب تو تیرے سارے غم دور ہو جائیں گے، تیرے گناہوں کے کفارہ ہو جائے گا۔ ہمیں کتنا واضح ترین پیغام ملا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے اس معاملے سے، اس حکم سے۔ ہم کیا کرتے ہیں، آج کوئی ادھر کو دوڑ رہا ہے، کوئی ادھر کو دوڑ رہا ہے، کوئی پریشانی میں مبتلا ہے، کوئی کسی پریشانی میں مبتلا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کا یہ جملہ اپنے ذہنوں میں بٹھائیں، اذن تکفی ہمک ویغفر لک ذنبک، کہ کیا ہوگا، تیرے غموں کے لیے کافی ہو جائے گا۔ جتنا بھی تو وظائف میں وقت گزارتا ہے اور اوراد و وظائف کرتا، وہ سارے میں درود پڑے گا تو تیرے سارے غم دور ہو جائیں گے۔ نہ صرف تیرے غم دور ہوں گے، اللہ تعالیٰ تیرے سارے گناہ بھی معاف فرما دے۔ تو ہمیں بھی کیا چاہیے کہ ہم اس میں اس حدیث پر عمل کریں اور کثرت سے درود پاک پڑھیں۔ اس سے فائدہ کیا ہوگا، ہماری جتنی بھی پریشانیاں ہیں وہ دور ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ ان لفظوں کی صداقت کا صدقہ جو محبوب کریم علیہ السلام کی زبان اقدس سے، زبان حق ترجمان سے نکلے، اللہ تعالیٰ جتنے بھی یہاں موجود ہیں، جو بھی اس جملے کو سن رہا ہے یا سنے گا، اللہ تعالیٰ اس کے سارے غموں کو دور فرما دے، اللہ تعالیٰ اس کی بخشش و مغفرت فرما دے۔ پھر ایک اور روایت بڑی اہم ہے، جامع ترمذی کی 484 نمبر حدیث ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اول الناس بی یوم القیامہ اکثرہم علی الصلاۃ، قیامت کے دن جو مجھ پر کثرت سے درود پڑھتا ہے وہ میرے قریب ہوگا، جو مجھ پر کثرت سے درود پڑھتا ہے وہ میرے قریب ہوگا۔ اب آپ اندازہ کر لیں، پہلے یہ سوچ لیں کہ 1400 سال کا عرصہ گزر چکا ہے، ان 1400 سال کے عرصے میں پوری دنیا میں کتنے مسلمان ہیں جو گزرے ہوں گے،
اور آگے آنے والے دور میں قیامت تک جتنے بھی مسلمان آئیں گے وہ کتنے ہوں گے، ان سب میں جو درود کی کثرت کرے گا، اللہ کے نبی نے فرمایا اول الناس بی، کہ سارے لوگوں میں وہ میرے قریب ہوگا۔ آج کوئی بڑا آدمی آ جائے، کوئی بڑا شخص آ جائے، مذہبی، سیاسی، کسی بھی حوالے سے، کوئی خاندان کا بڑا آ جائے، ہم کسی کے پاس ملنے چلے جائیں اور ہمارے ساتھ کئی دوست بھی ہوں، تو ہم کیا چاہتے ہیں کہ اگلا ہماری عزت کرے، ہمیں رسپیکٹ سے نوازے، اور وہ ان لوگوں کے سامنے ہماری خاطر مدارت کرے، تو آپ کا سینہ چوڑا ہو جاتا ہے۔ لوگوں کو پتہ، آپ زبان سے تو اقرار نہیں نہ کرتے، لیکن آپ کو پتہ یہ ہوتا ہے کہ ان میرے ساتھیوں کو پتہ چلا کہ اس نے میری تعظیم کی ہے، اس نے میرا اکرام کیا ہے، اس نے میری عزت رکھی ہے، تو آپ یہ اندازہ کریں کہ یہ تو دنیا کا چند روزہ معاملہ ہے، چند روزہ معاملہ ہے، کہ اگر یہاں کسی کا قرب مل بھی جائے گا تو وہ شر سے خالی نہیں ہوگا۔ کسی کا قرب مل بھی جائے گا تو مطلب سے خالی نہیں ہوگا۔ آج آپ کو کوئی بڑا آدمی اپنا اگر قرب عطا کرتا، کل کو وہ کوئی کام بھی آپ سے کہہ سکتا۔ آپ سارے اس جملے کو جانتے ہیں کہ ہر قرب جو ہے اس کے اندر ایک شر پوشیدہ ہے۔ ہر بڑے آدمی کا قرب جو ہے وہ ہمیشہ قرب نہیں رہتا، وہ قرب کبھی کبھی زحمت بھی بن جاتا ہے، اس لیے کہ سدا بادشاہی اللہ کی ہے، سدا بادشاہی رب کی ہے۔ آپ بڑے بڑے لوگ دیکھیں، جو بڑے بڑے مسند نشین تھے، جب ان پر زوال آیا تو ان کا کیا حال کیا، گردش لیل و نہار جب ان پر بگڑی تو ان مسند نشینوں کا کیا حال ہوا۔ آپ اپنی پوری زندگی میں آپ کو ہر حکمران مل جائے گا، کسی کا نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، مبادہ کہیں کسی کے دل پر جو ہے وہ آنچ آ جائے۔ آپ اپنی زندگی ساری اس کا مطالعہ کر لیں کہ جب سے آپ نے ہوش سنبھالا تب سے لے کر اب تک یہ گردش لیل و نہار کا جو شکار ہوا، کبھی عروج کبھی زوال۔ لیکن اللہ کے نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ اس ساری کائنات کے اس گردش لیل و نہار کے معاملے سے بالکل جدا گانا ہے، اس لیے کہ رب نے فرمایا اے محبوب وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، آپ پر تو آنے والا ہر لمحہ گزرے ہوئے لمحے سے اعلیٰ ہوگا۔ یعنی جیسے جیسے وقت گزرتا جائے گا آپ پر بہتر سے بہتر وقت آتا جائے گا، تو پھر اندازہ کریں اگر اس ہستی کا قرب مل جائے۔ وہ بڑا ایک حسین شعر ہے، ڈھونڈا ہی کرے صدر قیامت کے سپاہی، وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو۔ عشاق تو یہ تمنا کرتے ہیں کہ محبوب کریم علیہ السلام کا دامن ہمیں نصیب ہو جائے۔ عشاق تو سوال کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میدان معاشر کے حوالے سے آپ نے اتنا کچھ بیان کیا، میدان معاشر کے حوالے سے آپ نے یہ باتیں بیان کی ہیں، تو کل میدان معاشر میں آپ کو ڈھونڈیں گے کہاں ملیں گے آپ؟ اللہ کے نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم 3 جگہوں کا ارشاد فرمایا تھا، مفہوم حدیث یہ ہے، فرمایا یا تو مجھے پل صراط پر تلاش کرنا، یا مجھے پل صراط پر تلاش کرنا کہ میں وہاں اپنی امت کے لیے دعا گو ہوں گا، اگر وہاں نہ ہوا تو پھر مجھے حوض کوثر پر تلاش کر لینا، پھر میں حوض کوثر پر ہوں گا۔ اگر وہاں نہ ملا تو جہاں ترازو میں اعمال تولے جا رہے ہوں گے وہاں ان 3 جگہوں کے علاوہ میں کہیں نہیں ہوں گا۔ تو جو کوئی تو یہ سوال کرتا ہے کہ اے محبوب کریم علیہ السلام آپ کو کہاں تلاش کریں، اور جس کے بارے حضور میں وہ میرے قرب میں ہوگا، وہ لوگوں میں سب سے زیادہ میرے نزدیک ہوگا، تو معاملہ کیا ہے، ہمارے اختیار میں ہے سارا۔ اور اسے اہل حدیثوں کے ایک بہت بڑے بزرگ گزرے شیخ محمد اقبال کیلانی، انہوں نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے، مبادہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ دیکھیں اور کہنا نہیں یہ تو روایت صحیح نہیں ہے، کوئی بھی من چلا اٹھ کے کہہ دے جی یہ تو روایت جو ہے آپ صاحب نے صحیح نہیں بیان کی، ضعیف روایت ہے، تو میں نے اس لیے آپ کو حوالہ دے دیا کہ اہل حدیثوں کے شیخ اقبال کیلانی صاحب نے اسے صحیح کہا ہے اس حدیث کو، کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اول الناس بی یوم القیامہ اکثرہم علیہ السلام، کہ جو مجھ پر کثرت سے درود پڑتا ہے وہ قیامت کے دن سب لوگوں سے زیادہ میرے نزدیک ہو۔ پھر اس سے آگے چلیں تو سنن ابن ماجہ کی حدیث نمبر ہے 907، شیخ البانی نے اسے حسن کہا، بہت کمال کی حدیث ہے۔ حضرت عامر بن ربیعہ کہتے ہیں
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من مسلم یصلی علی الا صلت علیہ الملائکہ ما صلی علیہ، فرمایا کوئی مسلمان بندہ جب مجھ پر درود پڑھتا ہے تو جب تک وہ مجھ پر درود پڑھتا ہے فرشتے اس کے لیے رحمت کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ کوئی چاہتا ہے کہ مجھے فرشتوں کی دعا ملے؟ آپ جانتے ہیں نا، میں اس حدیث کو درمیان میں روک کر وہی حدیث آپ کو سناتا ہوں کہ ایک صحابی نے کیا کہا تھا، حمدن کثیرن طیبا مبارکن فی، تو کیا فرمایا، میں نے 30 سے زیادہ فرشتے دیکھے کہ اس کا ثواب لکھنے کے لیے ایک دوسرے سے آگے بڑھ رہے تھے۔ تو آپ یہ اندازہ کریں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ما من مسلم یصلی علیہ، جو بھی مسلمان مجھ پر درود پڑھے گا جب تک وہ درود پڑھتا رہے گا فرشتے اس کے لیے دعا کرتے رہیں گے۔ اس کے بعد آخری جملہ فرمایا بھائی فَلْيُقِلَّ الْعَبْدُ مِنْ ذَلِكَ أَوْ لِيَكْثِرْ، پھر تمہارا جی چاہے تھوڑا پڑھو، تمہارا جی چاہے زیادہ پڑھو۔ یہ آخری جملہ بہت اہم ہے، پہلے فضیلت بتا دی، فضیلت بتانے کے بعد فرمایا اب تمہارا جی چاہے، اب تمہارے بس میں ہے، اب تمہاری اپنی مرضی ہے، چاہے تو تھوڑا پڑھو چاہے تو زیادہ پڑھو۔ ابھی ہم نے ابی بن کعب کی حدیث پاک پڑھی رضی اللہ تعالیٰ، اس میں بھی ہم نے پڑھا، اس میں بھی ہم نے پڑھا کہ آپ نے کیا فرمایا، اگر فرشتوں کی دعا چاہتے ہو، اگر رب کی رحمت چاہتے ہو، درود پاک کی کثرت کرو، اور اس کا انعام کیا ہے وہ واضح کرنے کے بعد فرمایا اب تمہارے ہاتھ میں کنجی ہے، اب تمہارا جی چاہے اس میں اضافہ کر دو، تمہارا جی چاہے اس میں کنجوسی کر لو۔ اور پھر اس سے آگے چلیں تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے سنن ابن ماجہ کی حدیث نمبر 908 ہے، فرمایا من نسی الصلاۃ علیہ، سنو جو مجھ پر درود پڑھنا بھول گیا، جو مجھ پر درود پڑھنا بھول گیا، خطئ طریق الجنہ، وہ جنت کا راستہ بھول جائے گا، وہ جنت کا راستہ بھول جائے گا۔ اب مجھے بتاؤ، ذرا ٹھنڈے دل سے انسان غور کرے، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ سارے اعمال اپنی جگہ پر، یا اعمال صالحہ، اعمال حسنہ اپنی جگہ پر، اس حدیث کو کہاں رکھیں گے کہ جو مجھ پر درود نہ پڑھے، درود پڑھنا بھول گیا، وہ جنت کا راستہ بھول جائے۔ اور آپ اس حوالے سے اتنے خوش قسمت ہیں کہ آپ کا تو اللہ ان بزرگوں کے لیے دعا کریں جن بزرگوں کی وجہ سے یہ آپ کا ماحول بنا، یہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ مقام و مرتبہ عطا فرمایا کہ آپ کہیں نہ کہیں آنے بہانے سے، کہیں نہ کہیں جب بھی اللہ تعالیٰ کا نام لیا جاتا ہے تو آپ کے ہاں معمول ہے کہ صلاۃ و سلام پڑھا جاتا ہے۔ سن کر تو انسان پڑھتا ہی ہے نا، تو پھر ہمارے بزرگوں نے اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر کروڑہ رحمت نازل فرمایا، انہوں نے کثرت نہیں کی، پھر بولیے انہوں نے صلاۃ اور سلام دونوں کی کثرت نہیں کی، انہوں نے صلاۃ کی بھی کثرت کر دی اور سلام کی بھی کثرت کر دی کہ ہر لمحہ اور لحظہ جو ہے جب بھی آپ بیٹھے تو آپ صلاۃ بھی پڑھیں اور سلام بھی پڑھیں۔ صلاۃ پڑھیں گے رب تعالیٰ صلاۃ بھیجے گا، سلام پڑھیں گے رب تعالیٰ سلام بھیجے گا۔ کتنا حسین بہانہ ان بزرگوں نے بنایا، اور یہ حدیث بھی شیخ البانی نے کہا حسن صحیح ہے۔ اور پھر طبرانی کی ایک اور روایت، اور مزیداری کی بات یہ ہے کہ شیخ البانی نے اسے سلسلہ صحیحہ میں نقل کیا، اسی سے ملتی جلتی حدیث جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا اثر ہے، اصل میں ہم نے پچھلے جمعے پڑھی تھی کہ کیا فرمایا تھا آپ نے کہ جو دعا کے اول و آخر درود نہ پڑھے تو اس کی دعا زمین و آسمان کے درمیان، ہاں یاد ہے سبق ماشاءاللہ سے، اللہ تعالیٰ آپ کے حافظے کو اور مضبوط کرے، آپ کے صدقے میرا حافظہ بھی قوی فرمائے۔ تو دعا جو حدیث ہے جسے شیخ البانی نے سلسلہ صحیحہ میں نقل کیا، حضرت انس سے ہے، امام طبرانی نے نقل کیا، فرمایا اللہ کے نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کل دعاء محجوب حتی یصلی علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تمہاری ہر دعا روک دی جاتی ہے، محجوب حجاب ڈال دی گئی،
روک دی گئی، رکاوٹ ڈال دی گئی، یہاں تک کہ جب تم نبی پر درود پڑھتے ہو تو تمہاری دعا پہنچ جاتی ہے رب کے حضور، تمہاری دعا رب کے حضور پہنچ جاتی ہے۔ جب تک تم محبوب کا نام نہیں لیتے، اللہ نے ایسے محبوب کا نام نہیں قرآن میں بیان کیا، کتنی وہ مشہور آیا مبارکہ کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ، جب ان کے پاس وہ ہستی آئی جس کے بارے اللہ نے آگے فرمایا وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، جن کا نام لے کر یہ اللہ سے فتح و نصرت کی دعائیں مانگا کرتے تھے۔ حضور کے آنے سے پہلے کی بات ہو رہی ہے۔ فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ، محبوب جب وہ آیا ان کے پاس جس کو یہ جانتے تھے، انہوں نے ان کا انکار کر دیا۔ اور اس کے تحت محدثین نے لکھا وہ دعا کیا مانگا کرتے تھے، اللہم انصرنا بالنبی المبعوث فی آخر الزمان المکان الذی نجد نعتہ فی التوراۃ، اے اللہ اس نبی کے صدقے جو آخر زمانے میں آئے گا، جس کی نعت صفات ہم آج تورات میں پاتے ہیں، اے اللہ اس کا وسیلہ کر کے ہمیں فتح عطا کر۔ فرمایا وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، جن کا وسیلہ پیش کر کے یہ دعائیں مانگا کرتے تھے کافروں پر فتح و نصرت کی، جب وہ محبوب آیا جس کو یہ جانتے تھے، جس کا نام لے لے کر دعائیں مانگا کرتے تھے، جب وہ آیا تو انہوں نے اس کا انکار کر دیا۔ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ، اللہ فرما رہا ہے لعنت ہے اللہ کی انکار کرنے والوں پر۔ کتنا بڑا مقام و مرتبہ اللہ کے نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں کل دعاء محجوب، تم سب کی دعائیں، ہر دعا حجاب ہے، روک دی جاتی ہے جب تک کہ تم محبوب کریم علیہ السلام پر، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود نہیں پڑھتے، وہ دعا اللہ کی بارگاہ تک نہیں پہنچتی۔ تو پھر اصل تو دعا کی قبولیت کا وسیلہ اور ذریعہ تو درود ہے۔ میں امام ابن قیم جوزی رحمہ اللہ، اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر کروڑہ رحمت نازل کرے، انہوں نے پھر اس کے فوائد بیان کیے۔ میں اگلے جمعے وہ فوائد آپ کے ساتھ جو ہے وہ آپ کے سامنے ذکر کروں گا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، ابن ماجہ کی حدیث ہے اور اس حدیث کو امام بہقی نے نقل کیا، اور اس حدیث کو بھی اہل حدیثوں کے بہت بڑے بزرگوں نے صحیح کہا ہے۔ یہ میں اس لیے بعض اوقات یہ الفاظ کہتا ہوتا ہوں تاکہ پتہ چلے کہ یہ روایت صحیح ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کو کوئی کہہ جی یہ روایت ضعیف ہے۔ اب اس حدیث کے لفظوں پر غور کرنا ہے تھوڑا سا، بہت مزہ آئے گا۔ عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں اذا صلیتم علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب تم محبوب پر درود پڑھو نا، جب تم رسول اللہ پر درود پڑھو فاحسنوا الصلاۃ علیہ، اچھے طریقے سے پڑھا کرو۔ تمہیں کیا خبر وہ محبوب کے دربار میں پیش ہونا ہو، تمہیں کیا خبر کہ وہ محبوب کے دربار میں پیش ہوتا ہو؟ تو جب تمہارا وہاں پر پیش ہو رہا ہو تو تم نام تو ایسے ایسے لو، القابات تو ایسے ایسے لو۔ آپ کو یاد ہے میں نے پچھلے جمعے آپ کو درود تاج کے حوالے سے کہا تھا، اصل معاملہ تو یہ ہے کہ اللہ کے حضور جب نام لیا جائے، اے اللہ رحمت نازل فرما اس ہستی پر جو صاحب تاج ہے، جو صاحب معراج ہے، جو صاحب براق ہے، جو صاحب علم ہے۔ اب یہاں عبداللہ ابن مسعود کیا کہتے ہیں جب آپ نے یہ بات کہی تو لوگوں نے کہا اے عبداللہ ہمیں سکھا ہی دیں کہ ہم کیسے درود پڑھا کریں۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں اللہم اجعل صلاتک ورحمتک وبرکاتک علی سید المرسلین وامام المتقین وخاتم النبیین محمد عبدک ورسولک امام الخیر وقائد الخیر ورسول الرحمہ اللہم ابعثہ مقاما محمودا یغبطہ بہ الاولون والآخرون، ایسا مقام محمود کے اولین و آخرین دیکھ کر رشک کریں گے۔ باقی جملوں کا ترجمہ آپ کو آتا ہے، امام المتقین خاتم النبیین، عبدک و رسولک امام الخیر قائد الخیر رسول رحمہ، اور پھر اس کے بعد درود کہا ایسے پڑھا کرو، درود ایسے پڑھا کرو۔ جب کبھی محبوب کریم علیہ السلام کا نام لیا جائے تو پھر ایسے پڑھا کرو۔ تو میں نے آپ سے کیا کہا تھا، بزرگان دین کیا کہتے ہیں، کبھی کبھی آپ کا دل کرے نا موج میں آئے تو آپ بھی اپنی زبان میں جو آپ کو آتی ہے
اپنی زبان میں جو آپ کو آتی تو آپ بھی اللہ کے حضور عرض کیا کریں یا اللہ اس پہ رحمت نازل فرما. آگے پھر آپ کا جو جی چاہے، آگے پھر آپ کا جو جی چاہے، جو محبت آپ کر سکتے ہیں، جن لفظوں میں آپ یاد کر سکتے ہیں ان لفظوں میں محبوب کریم علیہ السلام کے لیے دعائے رحمت جو ہے وہ کیا کریں. اللہ آپ پر رحمت نازل کرے گا، اللہ آپ پر سلام نازل کرے گا. ہم کیا اور ہماری اوقات کیا، ہم کیا اور ہماری اوقات کیا. جب وہ ہم پہ رحمت نازل کرے گا، وہ ہم پہ سلام نازل کرے گا تو پھر ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ. اور یہ ابن ماجہ کی جو حدیث ہے یہ بہت سے ائمہ محدثین نے اس حدیث کو نقل کیا، اور ابن ماجہ کی حدیث نمبر 906 ہے. امام طبرانی نے اسے نقل کیا، مسند شاشی میں ہے. دعوات الکبیر امام بہقی کی ہے، وَسَنَدُهُ صَحِیحٌ، اور اس کی سند کیا ہے؟ صحیح ہے. اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں کثرت سے درود پڑھنے کی اور اس کو صحیح طریقے سے جو اس کے آداب ہیں ان کو بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. وما علینا الا البلاغ.